بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نیا مضمون چندراوتی کے نام سے۔ پرنس آف ویلز کالج جموں میں تو خیر میں کسی نہ کسی طرح اندھوں میں کانا راجہ بن بیٹھا تھا، لیکن گورنمنٹ کالج لاہور میں آ کر ساری شیخی کرکڑی ہو گئی، اور جہاں میں کسی شمار قطار میں نہ رہا، نہ تو مجھ میں سنابری کی اہلیت تھی اور نہ زبان گبا گبا کر، ہونٹ سکیر سکیر کر، حلق مروڑ مروڑ کر اینگلو انڈین لہجے میں انگریزی بولنا ہی میرے بس کا روگ تھا۔ انگریز تو خیر اپنے مادری لہجے میں انگریزی بولنے پر مجبور، لیکن جاپانی، جرمن، اطالوی، فرانسیسی، روسی اور چینی بھی اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو اپنے فطری لہجے کو انگلستانی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غلامی کے دور نے احساس کمتری کی یہ وراثت صرف ہم ہی کو عطا کی ہے کہ اگر ہم اپنے نیچرل لہجے میں انگریزی زبان بولیں تو اسے بڑا مضحکہ خیز لطیفہ سمجھا جاتا ہے۔ اپنی اس کوتاہی کے احساس سے دب کر میں اپنے خول میں گھس گیا اور ریشم کے کیڑے کی طرح سمٹ سمٹا کر اپنا ایک الگ کوکون بنا لیا۔ یہاں پر میری ملاقات چندراوتی سے ہو گئی۔ وہ لیڈی میکے گلن کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور موہنی روڈ پر ہندو لڑکیوں کے ایک آشرم میں رہتی تھی۔ ایک روز پنجاب پبلک لائبریری میں ہم دونوں ایک ہی کتاب میں اپنے نام جاری کرانے کے امیدوار تھے۔ پہلے ہمارے درمیان ہلکا سا فساد ہوا، لیکن پھر لائبریری کے انچارج نے یہ کتاب ایک ہفتہ کے لیے میرے نام ایشو کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ جب میں نے رجسٹر میں اپنا نام درج کروایا تو چندراوتی نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے غور سے گھور کر اور پھر چمک کر بولی، اچھا تو تم ہی وہ 30 مار خاں ہو جس نے انگلش ایسے کا انعام جیتا تھا۔ اخباروں میں تصویر تو بڑی اچھی چھپوائی تھی، دیکھنے میں تو ویسے بالکل نظر نہیں آتے۔ اس غیر متوقع حملے نے مجھے لمحہ بھر کے لیے جپا دیا۔ میں کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دوبارہ بولی، ارے تم تو بالکل لڑکیوں کی طرح شرما لجا رہے ہو۔ چلو مان لیا وہ تصویر تمہاری ہی تھی، اب پلیز یہ کتاب مجھے دے دو، مجھے پرچہ تیار کرنا ہے۔ میں نے فوراً کتاب اس کے حوالے کر دی اور ساتھ ہی اپنا سارا علم و فضل بھی اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ دوسرے تیسرے روز گورنمنٹ کالج آ جاتی تھی۔ میں اپنی کلاس چھوڑ کر اس کے ساتھ لان میں بیٹھ جاتا تھا اور دیر تک اسے بڑی محنت سے پڑھاتا رہتا تھا۔ جب وہ ہمارے کالج آتی تھی تو کئی لڑکے دو رویہ کھڑے ہو جاتا تھے اور اسے دیکھ کر بڑی خوش دلی سے سیٹیاں بجاتے تھے۔ ایک روز ہم لان میں بیٹھے تھے تو پروفیسر ڈکنسن میری کلاس کا پیریڈ لے کر قریب سے گزرے، مجھے دیکھ کر رک گئے اور کافی دیر تک نگاہیں گاڑ کر چندراوتی کو گھورتے رہے، پھر مسکرا کر بولے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہی مناسب مقام ہے، کلاس روم میں تو ایک بھی ایسی گولڈن گرل نہیں ہے۔ چندراوتی واقعی سورن کنیا تھی۔ وہ سپر ڈشر سمیسر قسم کی لڑکیوں کی طرح حسین نہ تھی، لیکن اس کے وجود پر ہر وقت سپیدہ سحر کا حالات چھایا رہتا تھا۔ رنگت پہ وہ سونے کی ڈلی تھی اور جلد اس کی باریک مومی کاغذ کی تھی، جس کے آر پار نگاہ جاتی بھی اور نہیں بھی جاتی۔ اس کی گردن میں چند ایک باریک نیلی رگوں کی بڑی خوشنما پچکاری تھی۔ اس کے گلے سے جب پانی گزرتا تھا، پانی پیتی تھی تو وہ ایک ایک گھونٹ دور سے گنا جا سکتا تھا۔ چندراوتی کو لاہور میں رہتے کافی عرصہ ہو چلا تھا، لیکن اب تک اس نے نہ جہانگیر کا مقبرہ دیکھا تھا، نہ نور جہاں کے مزار پر گئی تھی، نہ شالیمار باغ کی سیر کی تھی۔ اتوار کے اتوار میں ایک بائیسیکل کرائے پہ لیتا تھا اور اسے کیریئر پر بٹھا کر تاریخی مقامات کی سیر کرا لاتا تھا۔ وہ اپنے آشرم سے آلو کی بھجیا اور پوڑیاں بنا لاتی تھی اور بڑی احتیاط سے میرا حصہ
الگ کاغذ پہ رکھ کر مجھے دے دیتی تھی، کیونکہ ذات کی وہ کٹر ہندو تھی اور وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ہرگز میرا ہاتھ نہ لگنے دیتی تھی۔ ایک اتوار ہم بادامی باغ کی سیر کے لیے گئے۔ وہاں پہنچ کر ہر طرف دیکھا بالا، لیکن نہ کہیں بادام نظر آئے اور نہ کوئی باغ ہی وہاں دکھائی دیا۔ مجبوراً ہم ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ کر اپنی پکنک منا لی۔ چندراوتی کو سائیکل پر بٹھا کر لاہور کی سڑکوں پر فراٹے بھرنے کی مجھے کچھ ایسی چٹک پڑ گئی کہ میں نے اپنے ذاتی بائی سائیکل خریدنے کا تہیہ کر لیا۔ انہی دنوں ڈیلی ٹرائبون میں نیڈو ہوٹل والے مسٹر نیڈو کا اشتہار نکلا۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے فوری طور پر پرائیویٹ ٹویٹر کی ضرورت۔ میں نے عرضی ڈال دی۔ مسٹر نیڈو سفید فرنچ کٹ داڑھی والے گول مٹول سے بوڑھے انگریز تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑے مایوس ہوئے۔ کہنے لگے لڑکا بڑا ضدی ہے اور سرکش ہے، پڑھنے لکھنے کا نام نہیں لیتا۔ تم خود نوعمر ہو، تم اسے کیوں کر سنبھالو گے؟ میں تو کسی تجربہ کار اور کھرانٹ ٹیچر کی تلاش میں ہوں۔ میں نے بے اعتنائی سے جواب دیا کہ میں بڑا مصروف ہوں، 1 ماہ سے زیادہ ٹیوشن نہیں کر سکتا۔ اگر اس عرصہ میں وہ لکھنے پڑھنے کی طرح مائل ہو گیا تو میری اجرت 1 عدد ریلے بائی سائیکل ہوگی۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو کوئی فیس نہ لوں گا۔ یہ سودا مسٹر نیڈو کے دل کو بھا گیا، لیکن ریلے بائی سائیکل کی جگہ انہوں نے ہرکولیس کی پیشکش کی۔ آخر کچھ بخشا بخشی کرنے کے بعد معاملہ ایک فلپس بائی سائیکل پر طے ہو گیا۔ ان دنوں میں ریلے کی قیمت 90 روپے، ہرکولیس کی 24 روپے اور فلپس کی 72 روپے ہوا کرتی تھی۔ ٹیوشن شروع کرنے سے پہلے میں نے مسٹر نیڈو سے کہا، اگر لڑکا بہت بگڑا ہوا ہے تو شاید کسی قدر سختی سے کام لینا پڑے۔ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مسٹر نیڈو عصبی المزاج بزرگ تھے، اپنے بیٹے کے لاؤبالی پن سے نالاں نظر آتے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور گوشے بر آواز تو نہیں۔ پھر آہستہ سے میرے کان میں کہا، خدا تمہیں خوش رکھے، ضرور سختی کرو، لیکن دیکھنا کوئی ہڈی وڈی نہ توڑ بیٹھنا، میرے سر پر قیامت آ جائے گی۔ جان نیڈو 15-16 سال کا مغرور سا لونڈا تھا۔ ایک ملازم مجھے اس کے کمرے میں لے گیا۔ اسے ناک سکیڑ کر نفرت سے میری طرف دیکھا اور بدتمیزی سے بولا، نکل جاؤ فوراً یہاں سے، آپ اس کمرے میں کیا کام کرنے کے لیے آئے ہو؟ صبر بیٹا صبر، میں نے کہا، میں تمہارا نیا ٹیوٹر ہوں، تمہیں پڑھانے آیا ہوں۔ ٹیوٹر، جان نے تحقیر سے الفاظ چبا کر کہا، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، میرے پاس فالتو وقت نہیں۔ جان نے چھاتی پھیلائی اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر میرے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھانپ لیا کہ یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ غربکستن روز اول میں نے اس کے منہ پر زور سے ایک زراٹے دار چانٹا رسید کیا اور ڈانٹ کر کہا، یو سن آف بچ، تمہاری اماں نے تمہیں استاد سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ جیب سے ہاتھ نکال کر سیدھی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ جان نے کچھ اور اکڑ دکھائی تو میں نے پے در پے اس کے 2-3 اور تھپڑ لگا دیے۔ وہ روتا ہوا دروازے کی طرف لپکا تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کر روک لیا اور کہا، تمہارا باپ اس معاملے میں کوئی دخل نہ دے گا، میں نے اس سے پوچھ لیا ہے۔ نان سینس جہان چلایا، میرا باپ مجھے مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا، صرف ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں دی اس نے۔ میں نے اسے اطلاع دی، باقی سب چھٹی ہے۔ جان نے مجھے بڑی ششتہ انگریزی میں 2-3 گالیاں دیں۔ میں نے اس کی کلائی مروڑ کر پیٹھ پر ایک لات جمائی اور اسے مرغا بننے کے لیے حکم دے دیا۔ یہ اصطلاح اس کے لیے ایک نئی تھی۔ میں نے خود مرغا بن کر اس کی رہنمائی کی۔ 5-10 منٹ تک کان پکڑ کر اس کی طبیعت صاف ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ 1 ماہ بعد جب میں اپنا فلپس سائیکل وصول کر کے رخصت ہونے لگا تو سارا گھر میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں منہ مانگی تجھے فیس دیں گے لیکن جان کا ٹیوٹر بنے رہو، لیکن میری ٹیوشن تو چندراوتی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اب لاہور تھا اور میرا بائی سائیکل۔ کسی ٹریفک سارجنٹ نے بھی شہر کی اتنی گشت نہیں کی ہوگی جتنا ہم دونوں نے لاہور کی گلی کوچوں کو کھنگال ڈالا۔ ایک اتوار میں چندراوتی کے پاس آشرم پہنچا تو وہ اداس بیٹھی تھی۔ اس نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا تھا اور اپنی ماں کے لیے فکر مند تھی۔
میں نے اسے کیریئر پر بٹھایا اور گرینڈ ٹرنک روڈ GT روڈ پر ہوتا ہوا احمد آباد کی راہ لی۔ میں سائیکل چلاتا رہا، چندراوتی پیچھے بیٹھی کوئی بھجن گنگناتی رہی اور 26-27 میل کا دیکھتے دیکھتے فاصلہ جو تھا وہ طے ہو گیا۔ وقت سے پہلے ہم نے منزل پہ پہنچ گئے۔ احمد آباد کی ایک تنگ تاریک گلی میں 2 چھوٹی چھوٹی کوٹریوں کا ایک بسیطا سا مکان تھا۔ چندراوتی کی بیوہ ماں پہلے کپڑے سی کر گزارا کیا کرتی تھی، پھر موتیا اتر آنے پر اس کی نظر کمزور ہو گئی تو اس نے سینے پرونے کا کام بند کر دیا۔ اب وہ غلہ منڈی کے ایک آڑھتی جگدیش چندر کے ہاں برتن مانجنے، کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی کرنے پر ملازم تھی۔ جگدیش چندر اسے معقول تنخواہ دیتا تھا، اس وجہ سے اس کے کام پسند تھا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی بیٹی خوبصورت تھی۔ ماں کی تنخواہ کے بہانے وہ دراصل چندراوتی پر سٹا کھیل رہا تھا۔ یوں بھی جب کبھی وہ لاہور جاتا تھا تو چندراوتی کو اس کی ماں کی خیر خیریت بتانے آشرم ضرور جایا کرتا تھا۔ جس روز پکنک کے لیے چندراوتی آلو کی بھجیا اور پوڑیوں کے علاوہ کچھ مٹھائی بھی لاتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ جگدیش چندر آیا ہوگا اور پاؤ بھر مٹھائی کا نذرانہ دے کر رشم عاشقی نبھا گیا ہوگا۔ 1-2 بار میں نے جگدیش چندر کا نام لے کر چندراوتی کو چھیڑنے کی کوشش کی تو اس نے بڑے دردناک اور کرب سے ہاتھ جوڑ کر منت کی، اس مورخ کا نام نہ لو، تمہاری زبان میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ چندراوتی کی ماتا مجھے بڑی پسند آئی۔ اس کے پور سے شکستگی، شائستگی، شانتی ٹپکتی تھی۔ اس نے برف ڈال کر دودھ کی کچی لسی بنائی۔ ان کے ہاں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ برتن نہ تھا، اس لیے میں نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا۔ چندراوتی نے گڑوی اٹھائی اور دیر تک اس میں دور سے لسی ڈیلتی رہی۔ ماتا جی یہ نظارہ دیکھ کر بہت ہنسی اور پھر چندراوتی کو ڈانٹا کہ گارے ہوئے پرونے کو کبھی ایسے بھی لسی پلایا کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ماتا جی، چندراوتی نے کہا، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی پرونا تھوڑی ہے۔ کہنے کو تو بے خیالی میں یہ فکرہ بول گئی، لیکن پھر اپنے آپ اس کے کانوں کی لویں سرخ ہو گئیں۔ وہ جلدی برتن سمیٹ کر رسوئی میں چلی گئیں۔ میں بھی راجہ اندر کی طرح آلتی پالتی مار کر موڑے پر بیٹھ گیا اور ان پھول جڑیوں کا مزہ لینے لگا جو چندراوتی کے منہ سے بات کرتے کرتے میرے انگ انگ میں بڑی کثرت سے چھوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد پیپل کے پتوں پر ماش کی دال اور بھنڈی کا سالن پروسا گیا۔ کھانے کا ایک لقمہ گھی اور شکر اور شہد بلائی بن کر میرے گلے سے نیچے اتر رہا تھا۔ تیسرے پہر جب ہم لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو بائی سائیکل کے پیڈل اس طرح گھومنے لگے جیسے دھمکی ہوئی روئی کے گالے ہوا میں اڑتے ہیں۔ سائیکل ذرا تیز ہوا تو مجھے بھی ترنگ آ گئی اور میں نے چندراوتی کو چھیڑنے کے لیے پرونا، سونا، منمونا، سانولا، سلونا، کھلونا وغیرہ کے قافیے جوڑ کر کچھ بے تکے سے عاشقانہ مصرعے الاپنے شروع کر دیے۔ 2-3 بار چندراوتی نے مجھے سختی سے ٹوکا، لیکن میرے سر پر بھی شاعری کا بھوت سوار تھا۔ جب میں نہ مانا تو آنن فانن اس نے چلتی ہوئی سائیکل سے چھلانگ لگا دی۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کے عین بیچ وہ منہ کے بل گری اور اس کے بائیں کونی پر خاصی گہری خراش آئی۔ میں نے زخم صاف کرنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا تو اس نے غصے سے جھٹک کر زمین پر پھینک دیا۔ چندراوتی کو اصرار تھا کہ اب وہ صرف یہاں سے پیدل لاہور جائے گی، میرے ساتھ بائی سائیکل پر نہ بیٹھے گی۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ لاہور ابھی 18-19 میل کے فاصلے پر ہے، وہ اتنا کیسے چلے گی، میں اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں، لیکن وہ بھی ترہٹ کے سنگاسن پر چڑھی بیٹھی تھی۔ ہر چند میں اپنے کان کھینچے، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور اس کے سامنے گن گن کر ناک سے لکیریں کھینچنے لگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارے یہ تم کس کو ڈنڈوٹ کر رہے ہو؟ دیوی جی ڈنڈوٹ نہیں کر رہا، میں نے جواب دیا، ناک سے لکیریں کھینچ رہا ہوں تاکہ تم معاف کر دو۔ چندراوتی نے سڑک پر پھینکا ہوا میرا رومال اٹھا کر مجھے دیا اور کہا، لو رومال سے اپنی ناک صاف کر لو، بالکل سرکس کے کلاؤن نظر آ رہے ہو۔ اب شریف بچوں کی طرح بائی سائیکل چلانا۔ چندراوتی ہر قسم کی آرزو مندی سے بے نیاز تھی۔ اسے بس ایک حسرت تھی، وہ کسی طرح بنارس جا کر گنگا اسنان کر لے۔
میں نے اسے کئی بار چھیڑا کہ مسلمان بلی تو 100 چوہے کھا کر حج کے لیے نکلتی ہے، ہندو کنیا کا بھی فرض ہے کہ پہلے وہ پاپ کی گٹھری کمائے پھر کہیں جا کر گنگا جی میں نہائے۔ یوں بھی میں نے اردو انگریزی ادب کے تیر بدہدف اشعاروں، کنایوں، تلمیوں، تسبیحوں، اسعاروں اور طرح طرح کی ترکیبوں سے اس کا ذہن کسی قدر برانگیختہ کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ہر بار منہ کی کھائی اور بڑی شرمندگی اٹھائی۔ رفتہ رفتہ ایک ہی بائی سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہم دو الگ الگ کروں پر بسنے لگے۔ جوں جوں میرے دماغ میں نفسانیت کے بڑوں کا چھتا بنتا گیا، اسی رفتار سے ہمارے درمیان میں ایک وسیع اور عریض خلا پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوسوں دور ہوتی تھی۔ دراصل میرے دل اور دماغ نے خواہشات کے جس راستے پر چلنا شروع کر دیا تھا، وہ لہجہ بلہجہ مجھے اس سے دور ہی دور لے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ فاصلے بڑھتے گئے، میرا مزاج چڑچڑا ہوتا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چندراوتی کے ساتھ جھگڑا مول لینا میرا معمول بن گیا۔ دن بھر اسے بائی سائیکل پر لادے لاتے سڑکوں پر گھومنا مجھے بڑی احمقانہ اور طفلانہ حرکت محسوس ہونے لگی، اور میں اس گناہ بے لذت کی اکتاہٹ سے دل ہی دل میں جھنجھلانے لگا۔ کئی بار میرے سر پر جنون سوار ہوا کہ میں سائیکل کو کسی تیز رفتار موٹر کے ساتھ ٹکرا کر چور چور کر دوں۔ کبھی میرا جی چاہتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں اور اس کا سر زمین پر پٹک کر کچے ناریل کی طرح پاش پاش کر دوں۔ ایک روز وہ ایک چھابڑی والے کے پاس تازہ گھنڈیڑیاں کٹوانے کھڑی ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ ایک موٹے گنے سے چندراوتی کو مار کر ہدمویا کر دوں اور گھنڈیڑیوں والوں کی درانتی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے دانتوں سے کچڑ کچڑ کر چبا ڈالوں۔ اس نے آ کر مجھے میرے حصے کی گھنڈیڑیاں علیحدہ سے مجھے دے دیں۔ میں نے جھنجھلا کر انہیں نالی میں پھینک دیا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو میرا جسم جوں ٹوٹ رہا تھا جیسے سڑک کوٹنے والا انجن مجھے روندتا ہوا گزر گیا ہو۔ نہ پوری ہونے والی آرزوؤں کے کوڑے بڑی شفاقی سے میری کمر پر برسنے لگے۔ نہ شفتہ خواہشات کا گرم گرم دھواں اٹی ہوئی چمنی کی طرح میرے گلے میں پھنس گیا۔ کمرے کی چار دیواری سانپ کی طرح بل کھا کھا کر مجھے اپنی لپیٹ جکڑنے لگی۔ میرا دم گھٹ گیا، میرے سر میں کالے کالے بھونڈ اور زہر ناک بھریں اور ہوائی جہاز کے انجن کی طرح بنبنانے لگے، اور میرے جسم میں اوپر سے نیچے تک تیز رفتار چھپکلیوں کی فوج در فوج اچھلنے کودنے سرسرانے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور باہر سڑک پر آ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ چاروں طرف چھایا ہوا سناٹا کہہ مار مار کر مجھ پر ہنسنے لگا۔ میں بھی ایک لمپ پوسٹ سے لپٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دیر تک زور زور سے جوابی کہہ لگاتا رہا۔ 2-3 راہگیروں نے رک کر مجھے گھوڑا، پھر شرابی کا فتویٰ دے کر آگے بڑھ گئے۔ لاہور کی کوئی سڑک میرے ساتھ آشنائی کا اقبال جرم کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ دکانوں پر لگے ہوئے سائن بورڈ بالکل اجنبی زبانوں میں لکھے ہوئے نظر آنے لگے۔ گلی کوچوں کی بیگانگی مجھے قدم قدم پر آوارہ کتے کی طرح دھتکارتی تھی۔ گھروں کے بند دریچے اپنی بلندیوں سے آہ تھو کر کے میرے منہ پر تھوک دیتے تھے۔ سڑکوں کے موڑ جگہ جگہ میرا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور میں ایک لاوارث کوڑی کی طرح کبھی بھٹکتا تھا، کبھی ادھر بھٹکتا تھا، کبھی ادھر بھٹکتا تھا۔ لاہور کی کوئی سڑک، کوئی گلی، کوئی کوچہ مجھے راستہ دینے پر تیار نہ تھا۔ بیگانگی اور دیوانگی کے اس ماحول میں بس ایک دروازہ ایسا دکھائی دیا جو آدھی رات کے بعد بھی آگوش مادر کی طرح وا تھا۔ بہت سے لوگ بے روک ٹوک داتا دربار آ جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ یوں ہی بے وضو اندر گھس گیا اور مزار کے ایک محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بڑی دیر تک آنکھیں بند کر کے انتہائی انہماک کے ساتھ چندراوتی کا ورد کرتا رہا۔ پھر یکایک میرے اندر ایک وائکم سا پیدا ہوا اور میرے محرومیوں کا آتش فشاں بھک سے پھٹ گیا۔ دبی ہوئی خواہشات کا کھولتا ہوا لاوا ابل ابل کر میرے روئیں سے پرنالوں کی طرح بہنے لگا، اور میں بڑی دیر تک محراب کے کونے میں سر دیے دھارے مار مار کر بلک بلک کر روتا رہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ اونگ آ گئی۔ ایک موٹے سے متولی میری طرف
لاٹھی کا کٹھوکا دے کر مجھے بیدار کیا اور ڈانٹ کر کہا، تم یہاں کھراٹے لینے آئے ہو؟ بدنصیب کہیں کے، اٹھو اپنی داد فریاد کا واویلا مچاؤ۔ میں نے اٹھ کر مسجد کے تالاب پر وضو کرنے کے بہانے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر واپس آ کر محراب میں بیٹھ گیا۔ میرے گرد و پیش کئی لوگ بڑے خضوع اور خضوع کے ساتھ اپنی اپنی مرادیں مانگ رہے تھے۔ کوئی روزگار مانگ رہا تھا، کوئی رزق مانگ رہا تھا، کسی کو بیماریوں سے شفا کی طلب تھی، کوئی مقدمہ جیتنے کی دعا کر رہا تھا۔ میں نے بھی بڑی یکسوئی سے اپنی مراد مانگنے کی تیاری کی، لیکن میری زبان دانی کی ساری مہارت دری کی دری رہ گئی۔ میرے دل کی آرزو اس قدر ننگی تھی کہ الفاظ کا کوئی جامہ اس پر پورا نہ اترتا تھا۔ میں نے بڑی محنت اور کوشش سے فصاحت اور بلاغت اور سلاست اور صرافت اور شائستگی کے پابند لگا لگا کر بہت سے فقرے بنائے، لیکن ایک فقرہ بھی ایسا نہ تھا جو دراصل چندراوتی کے بے آبروئی نہ کرتا ہو۔ بزرگوں کے مزار پر اس قسم کے انداز گفتگو اور اس قسم کی اظہار تمنا سے مجھے حجاب سا آ گیا۔ داتا صاحب بھی کیا سوچیں گے کہ یہ بیوقوف میرے سامنے کیسی الٹی پلٹی باتیں کر رہا ہے۔ تصور ہی تصور میں مجھے داتا صاحب ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں جوتا اٹھائے اپنی جانب لپکتے ہوئے نظر آئے تو مجھے زور سے ہنسی آ گئی۔ ہنستے ہی ہنستے میں نے اٹھ کر چھلانگ لگائی اور آس پاس بیٹھے کئی زائرین کو رونتا ہوا باہر بھاگ آیا۔ بس اس ایک چھلانگ میں تحلیل نفسی تخیل نفسی کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس کتارس کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ کر بڑے آرام سے گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ صبح ہوئی، نہایا دھویا، نیا سوٹ پہنا اور سائیکل لے کر سیدھا چندراوتی کے آشرم پہنچ گیا۔ وہ بیوقوف لڑکی اب تک ماضی کی دلدل میں منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی گھریریاں نالی میں کیوں پھینک دی تھیں؟ میں نے بڑی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، لیکن وہ بدستور روٹھی رہی۔ اس پر میں نے اپنی ترپ چال چلی، بائی سائیکل ایک طرف رکھ دیا اور چندراوتی کے سامنے این بیچ بازار اور سڑک پر ناک سے لکیریں نکالنے کی تیاری کرنے لگا۔ آشرم کے دروازے پر بڑے شرعام ایسی حرکت سے بڑی جگنسائی کا خطرہ تھا، اس لیے وہ فی الفور مان گئی اور ہم دونوں بائی سائیکل پر سوار ہو کر لارنس گارڈن چلے گئے۔ اس روز سارا دن چندراوتی کچھ کھوئی کھوئی رہی۔ میرا افلاطونی راز و نیاز اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، نہ میرے غیر معمولی نسات و انبساط کی بظاہر کوئی وجہ نظر آتی تھی۔ اس نے 2-3 بار ناک سکیڑ کر میرا سانس سونگھنے کی کوشش کی کہ میں کوئی نشہ تو نہیں کر کے آ رہا۔ چندراوتی بھی عجیب مہماں تھی۔ میرے ایام جاہلیت کی جھوٹی موٹی زیادتیوں اور بداتواریوں کو تو وہ برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب وہ شرافت اور شائستگی کا لبادہ اوڑھ کر اس کے سامنے آیا تو وہ بری طرح بور ہونے لگی۔ سائیکل کی سواری سے اس کا جی بھر گیا۔ شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر، لارنس گارڈن کی کشش ختم ہو گئی۔ بڈن روڈ پر وہی دہی بلوں، گول گپوں کا شوق بھی پورا ہو گیا۔ کامران کی بارادری میں اکٹھے بیٹھ کر گھنٹوں راوی کی لہریں گننے کا مشغلہ بھی ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرے ساتھ الجھنے لگی۔ اس پر ایک بے نام سا عقل کھڑا پن اور ان کا بات بات پر برہمی، جنجلاہٹ، آرزوگندگی اور اظہار کرنے لگی۔ ایک روز وہ کسی دکان سے قمیض کا کپڑا خرید رہی تھی۔ رنگوں کے انتخاب پہ میں نے کچھ دخل دیا، درمعقولات دیا تو وہ بگڑ کر آپے سے باہر ہو گئی اور خریداری چھوڑ چھاڑ کر پیدل ہی آشرم واپس لوٹ گئی۔ اگلے روز میں اسے ملنے گیا تو پنجرہ خالی تھا۔ اس نے آشرم چھوڑ دیا تھا، اپنا سامان لے کر وہ احمد آباد چلی گئی تھی۔ میں اس کے تعاقب میں باغم باغ احمد آباد پہنچا۔ ایک چٹائی پر بیٹھی اپنی ماں کی مشین سے کچھ کپڑے سی رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنے گلوں شکووں کا پورا دفتر کھول دیا۔ ابھی تو گرمیوں کی چھٹیوں میں 10-12 روز باقی تھے۔ وہ اتنے روز پہلے ہی کالج سے کیوں چلی آئی؟ لاہور کو چپ چاپ چوروں کی طرح کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے کیوں نہ خبر کی؟ چندراوتی اپنی نظریں سلائی پر گاڑے خاموشی سے مشین چلاتی رہی۔ میرے سوالوں کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن کپڑے سیتے سیتے سر اٹھایا بغیر
اس نے آہستہ آہستہ دھیمے لہجے میں مجھے اس بات سے آگاہ کیا کہ اس نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ساری گرمیوں کی چھٹیاں کپڑے سی کر کچھ پیسے جمع کرے گی اور ستمبر کے مہینے میں اپنی ماتا کو ساتھ لے کر گنگا اشنان کرنے کے لیے بنارس چلی جائے گی۔ پروگرام تو بڑا اچھا ہے، میں نے طنزاً کہا، لیکن کالج میں تمہاری جگہ پڑھائی کون کرے گا؟ چندراوتی نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکائے زور زور سے مشین چلاتی رہی۔ کوئی آدھا گھنٹہ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، پھر کسی روز آؤں گا۔ نا جی نا، چندراوتی نے جلدی سے کہا، اب چھٹیاں بالکل نہ آنا، میرے کام میں حرج ہوگا۔ چھٹیوں کے بعد حاضر ہونے کی اجازت ہے؟ وہ بھی نہیں۔ میں نے کسی قدر تلخی سے پوچھا، مجھے نہیں پتہ، اس نے روٹھے ہوئے بچے کی طرح منہ پھیلا کر کہا۔ وہ سر جھکائے کھٹاکھٹ مشین چلاتی رہی۔ میں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا، پھر بائیسیکل سنبھالا اور چلایا۔ لاہور آ کر میں نے ٹیوشنوں کے اشتہار ڈھونڈنے شروع کیے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں 2 مہینے کے لیے کیمبل پور میں ایک رائے بہادر کے ہاں ٹیوشن کر لی۔ ایک لڑکا BA کی تیاری کر رہا تھا، دوسرا سیکنڈ ایئر میں تھا، 2 لڑکیوں نے میٹرک کرنی تھی۔ چاروں کو 2 ماہ پڑھانے کا 200 روپیہ طے ہوا۔ رائے بہادر نے رہنے کے لیے مجھے اپنے پٹوار خانے میں جگہ دے دی۔ 2 وقت کا کھانا اپنے ایک مسلمان کرندے سے مقرر کر دیا۔ رائے بہادر کی منت سماجت کر کے میں نے 100 روپیہ پیشی وصول کر لیا اور اسے بڑے خوش آمدانہ خط کے ساتھ چندراوتی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میں نے بڑی منت سماجت ڈانٹ ڈپٹ سے اس کو لکھا کہ وہ سلائی مشین پر اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ اپنے امتحان کی تیاری کرے۔ بنارس یاترا کے لیے 200 روپیہ فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ چند روز بعد منی آرڈر یوں کا توں واپس آ گیا۔ اگلے ماہ میں نے پورے 200 روپے کا منی آرڈر بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گیا۔ چھٹیوں کے بعد میں خود احمد آباد گیا۔ وہ چارپائی پر بیمار پڑی تھی، اس کی ماں پاس بیٹھی پنکھا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چندراوتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے شکایت کی کہ اس نے میرے بھیجے ہوئے پیسے واپس کیوں کر دیے، منی آرڈر کیوں کیا تھا؟ چندراوتی نے تنک کر جواب دیا، خود کیوں نہیں لائے؟ خود کیسے لاتا؟ میں نے جواب دیا، تو نے خود ہی مجھے چھٹیوں میں یہاں نہ آؤں، تمہارے کام میں حرج ہوتا ہے۔ ارے ہائے رام! چندراوتی نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، تم میری ہر بات کو سچ کیوں مان بیٹھتے ہو؟ چندراوتی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں بے اختیار اس غرق شدہ لاش کی طرف ہاتھ پاؤں مارنے لگا جس کی آنکھ یکایک کھل جائے اور اس پر یہ انکشاف ہو جائے کہ جہاں وہ ڈوبی پڑی ہے وہاں پانی نہیں، محض سیراب ہے۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنی انگلیوں پر ان مواقعوں کا شمار شروع کر دیا جب مجھے چندراوتی کی بات کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے تھا، لیکن حماقت سے خواہ مخواہ سچ مان بیٹھا تھا۔ چندراوتی نے پنکھے کی ڈنڈی میرے سر پر مار کر مجھے چپ کرا دیا اور کہا، بس اب زیادہ ہندی کی چندی نہ کرو، بالکل دودھ پیتے بچے نہ بن جاؤ۔ کیوں نہ بنتا؟ میں نے بھی کسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنا شروع کیا۔ تم میرے ہاتھ کا چھوا پانی کا گلاس تک تو پیتی نہیں۔ ارے بھائی، پانی کا گلاس ہوتا ہے۔ چندراوتی نے عجیب طور پر ہنس کر کہا، بندہ پرندہ تو پانی کا گلاس نہیں ہوتا نا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور بولی، تم وہ کیمبل پور والے پیسے ضائع تو نہیں کر دیے؟ اب مجھے ضرورت ہے۔ بستر پر بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے اپنی بیماری کی رام کہانی ایسے انداز سے سنائی کہ جیسے شوخ بچہ اپنی شرارتوں کے کارنامے سناتا ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بٹھائے اسے ہلکی حرارت شروع ہوگی، پھر کھانسی کے ساتھ تیز بخار ہو گیا۔ احمد آباد کے ایک حکیم نے تپے مار کا تشخیص کیا، ٹھنڈے شربتوں سے علاج کرتا رہا، کھانسی بڑھتی گئی اور 21 دن گزرنے کے بعد جب بخار نہ ٹوٹا تو گھبرا کر گجرانوالہ ہسپتال سول سرجن کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے لیے، خون ٹیسٹ کیا، تھوک کا معائنہ کیا، نتیجہ یہ نکالا کہ چندراوتی کو 3 درجے کی TB ہو گئی ہے۔ TB کی خبر سن کر جگدیش چندر آرتی نے چندراوتی کی ماں کو اپنی گھریلو ملازمت سے نکال دیا۔ محلے والوں نے بھی ان کے ہاں آنا جانا بند کر دیا۔ اب وہ ماں بیٹی اپنی سلائی مشین بیچ کر کھانے پینے اور دوا دارو کا کام چلا رہی تھی۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن صبح سویرے اپنی بائیسیکل پر احمد آباد چلا جاتا تھا۔ سارا دن ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر
تاش کھیلتا، گپے ہانکتا اور شام کو بائی سائیکل پر لاہور واپس آ جاتا۔ لیکن رفتہ رفتہ چندراوتی کی کھانسی کے دورے بہت بڑھ گئے۔ کھانسی کی دھونکنی گھنٹہ گھنٹہ بھر بے رحمی سے چلتی رہتی اور وہ بے سدھ ہو کر بستر پر گر جاتی۔ یہ دیکھ کر احمد آباد اٹھایا تھا۔ دن بھر چندراوتی کے ساتھ رہتا، ایک مقامی مسجد کے سین میں پڑا سویا رہتا۔ ایک روز چندراوتی کھانس رہی تھی تو اس کے گلے میں کوئی پھانس سی اٹک گئی۔ اس نے زور سے کھنگار کر گلا صاف کیا تو ہولی سی پچکاری کی طرح اس کے منہ سے چلو بھر خون نکل آیا۔ ساتھ ہی اسے شدت کے سال لگ گئے۔ دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ سونار کی کٹالی میں گلتے ہوئے سونے کی طرح پگھل گیا اور بستر پر لیٹے لیٹے اس کا تن بدن اس طرح گلنے لگا جیسا پانی کی گلاس میں پڑی ہوئی مصری کی ڈلی اپنے آپ ریزہ ہو کر تحلیل ہونے لگتی ہے۔ اب نہ وہ اٹھ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی۔ میں گلا منڈی سے پٹسن کی 3 خالی بوریاں خرید لایا تھا۔ چندراوتی کی ماں انہیں کاٹ کر 8-10 گدیاں سی بنا لیتی تھی۔ وہ یہ گدیاں چندراوتی کے نیچے بستر پر بچھا دیتی تھی۔ جب کچھ گدیاں میلی ہو جاتی تھیں تو میں انہیں لپیٹ کر لے جاتا تھا اور گرینڈ ٹنک روڈ کے قریب ایک کنویں پر دھو کر سکا لاتا تھا۔ چندراوتی کے یہ حال دیکھ کر میں نے گجرانوالہ کے سول سرجن کے پاس کیا۔ سارا حوال ہمدردی سے سن کر اس نے میرے ساتھ احمد آباد چلنے سے تو انکار کر دیا، لیکن 16 روپے فیس لے کر ایک نیا مکسچر کا نسخہ لکھ دیا۔ میں مکسچر بنوا کر احمد آباد پہنچا تو چندراوتی سرگباش ہو چکی تھی۔ شام تک آرتی تیار ہو گئی۔ شمشان بھومی میں ڈائمنڈ سوکھی لکڑی کی چتا بنائی گئی۔ چندراوتی کو اس میں لٹا کر بہت سا گھی چھڑکا اور سندل کے چھوٹے سے ٹکڑے سے اسے آگ دکھا دی گئی۔ شعلے بڑک بڑک کر اژدہاؤں کی طرح ہوا میں زبانیں نکالنے لگے۔ 2-3 برہمن زور زور سے منتر لاپنے لگے۔ ایک سادھو نے شنکھ بجایا۔ چنگاریاں چٹک چٹک کر دور تک آنے لگیں اور دیکھتے دیکھتے وہ لڑکی بھی جل کر راکھ ہو گئی جس نے کبھی میرے ہاتھ کا چھوا پانی تک نہ پیا تھا۔ چندراوتی کی ماتا نے ایک مدھم سی لالٹین کی روشنی میں اپنی بیٹی کے پھول چنے اور راکھ سمیٹ کر ایک پوٹلی میں باندھ دی۔ لاہور میں نے آ کر اپنا بائی سائیکل بیچ دیا۔ چندراوتی کی ماں کو بیٹی کے پھول گنگا میں بہانے کے لیے بنارس جانے والی گاڑی میں سوار کرا دیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 2 سے جب بنارس والی ٹرین روانہ ہو گئی تو اس کی پچھلی سرخ بتی دیر تک اندھیرے میں خون آلود جگنوں کی طرح ٹمٹماتی رہی۔ پلیٹ فارم پر تو بڑی چہل پہل تھی، لیکن میں نے اسٹیشن سے نکل کر باہر آیا تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ لاہور کے سارے لیمپ پوسٹ جادو کے زور سے غائب ہو گئے تھے۔ عاد اور سمود کی بستیوں کی طرح اس شہر خاموشاں کی عمارتیں بھی اپنی اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھیں۔ ہر جانب کھنڈر ہی کھنڈر تھے۔ اس ویرانی میں مفلوج ہاتھ کی بے حس لکیروں کی طرح صرف ان مردہ شاہراہوں کا جال پھیلا ہوا تھا جن پر میں چندراوتی کے ساتھ بائی سائیکل چلایا کرتا تھا۔ کئی روز تک میں دن رات ان شاہراہوں پر پاپیادہ گھومتا رہا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جب مزید چلنے کی سکت نہ رہی تو مجبوراً میں گورنمنٹ کالج کے لان میں واپس آ گیا اور اپنا پہلا افسانہ لکھنے بیٹھ گیا۔ افسانے کا عنوان چندراوتی تھا اور اس کا پہلا فقرہ تھا: جب مجھے چندراوتی سے محبت شروع ہوئی، اسے مرے ہوئے 3 روز تھا۔ افسانہ لکھتے لکھتے میں کئی بار رویا، کئی بار ہنسا۔ مکمل کرنے کے بعد میں نے یہ کہانی اختر شیرانی کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا اور وہ مجھے بڑا پیارا خط لکھا۔ افسانہ انہوں نے رومان میں شائع کر دیا۔ جب میں یہ افسانہ لکھ رہا تھا تو پروفیسر ڈکنسن کلاس لے کر حسب معمول لان سے گزرے۔ مجھے دیکھ کر بولے، ہیلو روسٹنگ الون، ویئر از یور گولڈن گرل؟ میری آواز مچھلی کے کانٹے کی طرح گلے میں پھنس گئی اور میں سسکیاں لے کر کہا، سر، شی ہیز ریورٹڈ ٹو دی گولڈ مائن۔ ناظرین، یہ تھی قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامہ سے چندراوتی کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ان تمام ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں
ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ میں ان تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور ہمیں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اچھی رائے سے مستفید فرمانے کے لیے کمنٹس سیکشن کے اندر کمنٹس باکس میں ہمیں اچھے کمنٹس بھیجتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔